اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ السلام علیک یا امیر المؤمنین وسید الوصیین ووارث علم النبیین وولی رب العالمین ومولاي ومولى المؤمنین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمد و ثنا ہے ذات اقدس الہ کے لیے جو ہم سب کا مالک و خالق حقیقی ہے، وہ جو کہ قادر مطلق ہے، وہ جو کہ حسن تمام ہے۔ اس کی حمد بجا لاتے ہیں کہ جس کی حمد کو بیان کرنے والی زبانیں قاصر ہیں، اور جس کی حقیقی معرفت کو انسانی عقل نہیں پہنچ سکتی۔ اس کے کلام کا سہارا لیتے ہوئے کہتے ہیں الحمد للہ رب العالمین، اور اس کی تمام نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں، اس کی نعمتیں کہ جو بے شمار ہیں، اور بالخصوص نعمت عظمی، نعمت ولایت علی ابن ابی طالب، نعمت محبت و مودت محمد و آل محمد۔ شکر ادا کرتے ہیں اس کی نعمتوں کا، اور ہمارا درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر، کہ جن کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے ہدایت کا مینار قرار دیا، ہمارے لیے راہ نجات قرار دیا، جنہیں ہمارے لیے کشتی نجات بنایا، جنہیں ہمارے لیے مشعل ایمان بنایا، کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ سعید ہے، وہ کامیاب ہے، اور جو ان سے دور ہو گیا وہ شقی ہو گیا۔ آج کا دن وہ اہم دن ہے کہ جس دن اعلان ولایت ہوا، جس دن دین کامل ہوا، جس دن اتمام نعمت ہوا، یوم غدیر خم۔ یوم غدیر کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یوم غدیر خم افضل اعیاد امتی وهو اليوم الذي امرني الله تعالى ذکرہ ينصب اخی علی بن ابی طالب علما لامتی يهتدون به من بعدی وهو اليوم الذي اکمل اللہ فیہ الدین واتم علی امتی فیہ نعمتہ ورضی لهم الاسلام دینا۔ یوم غدیر خم میری امت کی عیدوں میں سے افضل ترین عید کا دن ہے، کہ اس دن امر الہی سے میں نے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کو امت کی ہدایت کے لیے منسوب کیا، رہنما بنایا، اور اس دن دین کامل ہوا، نعمتیں تمام ہوئیں، اور پروردگار دین اسلام پر راضی ہوا، خوشنود ہوا۔ یوم غدیر خم یوم امامت ہے، یوم ولایت ہے، یوم شجاعت ہے، یوم مسرت ہے، یوم تبریک و تہنیت ہے، یوم شکر گزاری ہے، یوم اتمام نعمت ہے، یوم اکمال دین ہے، یوم بیان حق ہے، یوم عہد و وفا ہے، یوم تجدید میثاق ہے، یوم مایوسی کفر ہے، کفار کی مایوسی کا دن ہے، شیطان کے دھتکارے جانے کا دن ہے، اور مومنین کے لیے امیدواری کا دن ہے۔ یوم غدیر خم، یوم قرآن، یوم اسلام اور یوم عطرت آپ سب مومنین کو بہت بہت مبارک ہو۔ اس دن
خوشیاں بانٹنے کا دن ہے. اس دن خوشی کا اظہار کرنا چاہیے. غدیر خم کے افضل ترین اعمال میں سے یہ ہے کہ مسکراہٹیں اور خوشیاں بانٹو. خود بھی خوش ہو، اپنے گھر والوں کو خوش کریں، مومنین کو خوش کریں. اطعام دینے کا دن ہے. اطعام دیں، اتنا زیادہ کھانا کھلائیں، اتنا زیادہ کھانا کھلائیں کہ یاد رہ جائے لوگوں کو کہ غدیر کے دن اطعام دیا جاتا ہے، غدیر کے دن کھانا کھلایا جاتا ہے. یہ دن تحفے دینے کا دن ہے، عیدی دینے کا دن ہے. بچوں کو عیدی دیں. جو خوشی بھی آپ نے سال میں منانی ہے اور جو ایک مخصوص دن ہوتا ہے خوشی کا، وہ غدیر کے دن کو قرار دیں. حق ہے کہ اس انداز سے غدیر کو منایا جائے کہ غدیر ذہنوں کے اندر نقش ہو جائے. کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم غدیر پر جب علی کی ولایت کا اعلان کیا اور جب کہا کہ جس کا میں مولا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، اس کے بعد کہا کہ میں نے اتمام حجت کر دیا، میں نے اس پیغام کو تم تک پہنچا دیا اور اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم اس کے مبلغ بنو. فَيُبَلِّغُ الْحَاضِرُ وَالْغَائِبُ حاضر الغائب والوالد الولد الی یوم القیامہ. اس پیغام کو، ولایت کے پیغام کو جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک پہنچائیں اور والدین اپنے بچوں تک پہنچائیں، فرزندان تک پہنچائیں. اور یہ کہا الی یوم القیامہ، فقط اس وقت کہ جس غدیر خم کے میدان میں جو لوگ اکٹھے تھے، کہ جو تعداد 90,000 سے لے کے 1,40,000 تک کہی گئی ہے، اس تپتے ہوئے صحرا کے اندر گرمی کی شدت میں سب منتظر ہیں کہ رسول خدا کون سے اہم حکم کا اعلان کرنے والے ہیں اور کون سا اہم پیغام ہے کہ جس کے اعلان کے لیے آگے چلے جانے والوں کو پیچھے بلایا گیا، پیچھے رہ جانے والوں کو آگے بلایا گیا اور سب کو ایک جگہ اکٹھا کر کے یہ اعلان کیا گیا. وہ اعلان ولایت علی رسمی طور پر، باقاعدہ طور پر، کیونکہ اس سے پہلے بھی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پر حدیث منزلت میں باقی جتنی بھی حدیثیں ہیں آیات کی شان نزول میں، بہت ساری جگہوں پر دعوت ذوالعشیرہ پر علی کی جانشینی کا اعلان کرتے رہے رسول خدا، اور علی کے بارے میں بیان کرتے رہے کہ علی اور میری منزلت اور میرا تعلق جو ہے وہ کس طرح کا ہے. لیکن غدیر خم کے دن رسمی طور پر اور باقاعدہ طور پر جو ہے وہ اعلان کیا گیا. اور اس وقت جب یہ اعلان کیا گیا تو سب کو پھر پیغام دیا گیا کہ اب تم پر لازم اور واجب ہے کہ اس پیغام کو پوری دنیا تک پہنچاؤ. اور اس میں ہم اور آپ بھی شامل ہوتے ہیں کہ ہم نے بھی غدیر کا پیغمبر بننا ہے. غدیر کے پیغام کو پوری دنیا تک، نئی نسلوں تک پہنچانا ہے. یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے. اور غدیر کسی ایک جگہ یا کسی زمین کا نام نہیں ہے. غدیر ایک تفکر ہے، غدیر ایک نظریہ ہے. غدیر کے دن امامت کے نچوڑ کو، کے اسارے کو سامنے پیش کیا گیا. علی علیہ السلام کا جو ہاتھ بلند کیا گیا وہ امامت کا ہاتھ بلند کیا گیا. غدیر کے دن ایک شخص کے نصب ہونے کا نہیں ہے، بلکہ غدیر کا دن امامت کے اعلان کا دن ہے، ولایت کے اعلان کا دن ہے. اور یہاں 14 معصومین کی، 12 اماموں کی امامت کا اعلان کیا گیا اور ولایت کا اعلان کیا گیا. علی کی ولایت مہدی کی ولایت ہے آج کے دن. اس کنسپٹ کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اس نظریے کو ہم نے سمجھنا ہے، تفکر غدیری کو سمجھنا ہے کہ غدیر ہی راہ نجات ہے. اور یہاں پر اکمال دین کی جب بات ہو رہی ہے، دین کامل ہو رہا ہے، اہم ترین مسئلے پر کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لوگ کیوں اس ایک تاریخی واقعہ ہے، ٹھیک ہے ہسٹری ہے، ہسٹری
کی جو ہے ایک داستان ہے، ایک واقعہ ہوا، ابھی آپ لوگ اسے اتنا زیادہ کیوں اٹھا کے بیان کرنا چاہتے ہیں، کس لیے بیان کرنا چاہتے ہیں؟ تو بھائی غدیر کوئی 1400 سال پہلے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک تاریخی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے روزمرہ کی ضرورت کا بیان ہے۔ آج ایک نوجوان جو جیسے شعور کی منزل پر پہنچتا ہے اور اپنے لیے راہ نجات کو جاننا چاہتا ہے، اگر وہ حق کی تلاش میں ہے تو اس کے سامنے اعلان ولایت ہے، اس کو تمام دین کو سمجھنا اس کے لیے لازم ہے، اور اس نے دیکھنا ہے کہ میں نے راہ کا انتخاب کون سا کرنا ہے، میں نے راہ علی پر جانا ہے یا دوسرے راستے کو اختیار کرنا ہے۔ یہ لمحہ بہ لمحہ کا، ہر لمحے کا مسئلہ ہے، یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ آج کی ضرورت ہے کہ حقیقت کو، حقائق کو بیان کیا جائے۔ ایک نوجوان جو کہ راہ کا انتخاب کرنا چاہتا ہے، اسے معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے نماز پڑھنی ہے تو بالآخر میں نے کس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، میں نے حج کرنا ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے، میں نے اللہ کی عبادت کرنی ہے، میں نے خدا کی پرستش کرنی ہے، میں نے اپنی زندگی کے مقصد کو پانا ہے، تو میں نے کس نشان سے، کس راہ سے گزرنا ہے، وہ راہ ولایت ہے۔ بس اس مسئلے کو بیان کرنا آج کی اہم ترین ضرورت ہے، اس حقیقت کو بیان کرنا، اور یہ آپ کی میری ذمہ داری ہے، کیونکہ علی علیہ السلام جس میں ہمارے رہنما ہیں، جس راہ میں ہمیں انہوں نے لے کے جانا ہے، راہ ہدایت اور راہ نجات، راہ معرفت خدا، اس معرفت حقیقی تک ہمیں پہنچانا ہے۔ کیونکہ خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، ما للہ آیت اکبر منی، میرے سے بڑی آیت، نشانی خداوند عالم نے خلق نہیں کی۔ یعنی خدا کی آیت، خدا کی نشانی ہے، اللہ تک لے جانے والی راہ ہے علی اور علی کی اولاد ائمہ اطہار، آج کا علی ابا صالح المہدی، یہ وہ ہستیاں ہیں جو کہ انسان کو مقصد زندگی تک پہنچاتی ہیں، منزل جو کہ لقاء اللہ ہے، قرب خدا ہے، اور اس کے لیے ہم نے خود کو آمادہ کرنا ہے۔ غدیر کی اہمیت کو جہاں پر ہم نے سمجھنا ہے، اور پھر یہ کہ غدیر پر صرف ہم نے خوشی منانے پر اکتفا نہیں کرنا، خوش ہونے کا دن ہے، مسکراہٹیں بانٹنے کا دن ہے، اس دن مومنین کو خوش کریں، لیکن خود کو علی تک پہنچانے کا دن ہے، ولایت علی تک پہنچانے کا دن ہے، یعنی ولایت ائمہ اطہار تک پہنچانے کا دن ہے، بیعت کرنے کا دن ہے۔ غدیر خم پہ جب رسول خدا نے یہ اعلان کیا تو اعلان کر کے بس معاملے کو ختم نہیں کر دیا، بلکہ کہا کہ سب آؤ اور بیعت کرو اور مبارکباد دو، یعنی پھر ذمہ داری بھی سب کی، یعنی ایک ذمہ داری تبلیغ کی کہ اس کو آگے تک اس پیغام کو پہنچانا ہے، اور پھر اس کے بعد بیعت کی بھی کہ آ کے اس کا اقرار کرو، اور اس وقت ہے کہ 3 دن تک بیعت ہوتی رہی کہ علی کے ہاتھ پر آ کے سب بیعت کرتے رہے اور مبارکباد دیتے رہے۔ تو آج ہم نے بھی علی کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے، علی کے ہاتھ پہ بیعت یعنی ہم نے آج کے دن اپنے وقت کے امام زمانہ کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے، یعنی ہم نے امام زمانہ کی راہ پر چلنے کے لیے اپنا اعلان وفا کرنا ہے، تجدید میثاق کرنا ہے، تجدید عہد کرنا ہے، امام کی راہ تک پہنچنے کے لیے، امام کی جو حقیقی امام کے نمائندے ہیں، کہ امام نے کہا کہ میری غیبت کے دور میں علماء ربانی ہیں، ان کے ساتھ اپنا اعلان وفا کرنا ہے۔ حقیقت ولایت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، حقیقت امامت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، امامت کے سامنے، ولایت کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، تسلیم کی منزل کو پہنچنا ہے، کیونکہ جب تک ہم تسلیم کی منزل کو نہیں پہنچتے تو ہم نے حق بیعت ادا نہیں کیا۔ صرفاً اقرار کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اقرار کرنے کے بعد تسلیم کی منزل تک پہنچنا لازم ہے، اور اس کے لیے ہے کہ جو شکر، الحمدللہ شکر ادا کریں،
ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمارے دلوں کے اندر محبت اہل بیت کو رکھا، ہمارے دلوں کو اس طریقے سے بنایا کہ ہم علی کی ولایت کا اقرار کرنے والوں میں شامل ہوئے. اور یہ حقیقت میں یہ خدا کا لطف الہی ہے، یہ اللہ کی خاص عنایت ہے، اس پر بہت زیادہ شکر ادا کریں. اور کہ ایک رسول خدا کے دور کا واقعہ ہے، دل کی بات کر رہی ہوں کہ کس طرح دل متوجہ ہوتے ہیں. یہ فقط آگاہی سے نہیں ہے کہ بھئی ہمیں اچھا جان لیں گے، پڑھ لیں گے، کوئی کتابوں میں ہم پڑھ لیں گے یا کوئی آ کے ہمیں بتا دے گا تو تب محبت علی اور ولایت علی جو ہے وہ ہمارے دل کے اندر آئے گی اور ہم جو ہے اس کا اقرار کرنے والوں میں شامل ہوں گے. یہ ایک قلبی احساس ہے. رسول خدا اصحاب کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر رسول خدا نے کہا کہ ابھی کچھ میرے دوست مجھے ملنے آ رہے ہیں جو ایمان میں تم سب سے آگے ہیں. اور ان کی جو ہے رسول خدا نے ان کی جو ہے اس کو ایمان کی اہمیت کو بیان کیا. تو سب جو ہے وہ بڑے مشتاق ہو گئے کہ دیکھیں کہ کون افراد آنے والے ہیں کہ جن کا ایمان جو ہے وہ تمام مومنین سے زیادہ ہے اور ایمان میں بڑے مضبوط ہیں. اور اب سب کی نظریں جو ہیں وہ مسجد کے دروازے کی طرف لگ گئیں، منتظر ہیں کہ کون سی جماعت آنے والی ہے اور کون سے افراد آنے والے ہیں. تو تھوڑی ہی دیر میں مسجد کے دروازے سے چند عمر رسیدہ افراد جو ہے وہ داخل ہوئے اور جب یہ رسول خدا کے پاس پہنچے تو رسول خدا نے آگے بڑھ کے ان کو گلے سے لگایا اور سلام دعا اور انہوں نے بہت محبت سے انہیں ملے اور انہوں نے بھی. اور جب سلام دعا ختم ہوئی اور یہ بیٹھے تو اب سب منتظر ہیں کہ تعارف کروائیں. تو یہ کہ یمن کے افراد تھے، یمن کے مومنین تھے جو پہنچے اور اب انہوں نے آ کے رسول خدا سے یہ جب گفتگو کرنے لگے تو کہا راستہ ہمارا بہت دور کا ہے اور ہم آپ کو بار بار جلدی ملنے نہیں آ سکتے اور ہمیں پریشانی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ آپ اس سے پہلے کہ یعنی ہم آپ تک پہنچیں آپ جو ہے اس دنیا سے چلے جائیں. تو ہم ایک اہم سوال آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں. رسول خدا نے فرمایا کہ پوچھو. انہوں نے کہا آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا جو کہ ہماری ہدایت کرے گا، ہمارا رہنما ہوگا. تو رسول خدا نے کہا کہ اس کے لیے تم اپنے دل کی طرف رجوع کرو اور جو میرے بعد میرا جانشین ہوگا اور تمہارے لیے ہادی اور رہنما ہوگا وہ یہیں اسی مسجد میں موجود ہے. تو کہا کہ ہم کس طرح سے دیکھیں؟ کہا کہ تم اٹھو اور تمام افراد کی طرف متوجہ ہو، دیکھو اور سمجھو کہ تمہارا دل جو ہے وہ کس کے لیے گواہی دے رہا. اب یہ افراد اٹھے اور مسجد میں اب سب اصحاب بھی منتظر ہیں، مسجد میں یہ چل رہے ہیں اور ایک ایک فرد کے قریب جاتے ہیں، 1 2 3 مختلف افراد کے قریب جا کے دیکھ رہے ہیں کوئی دل کی کیفیت میں تبدیلی واقعہ نہیں ہو رہی. اور صف میں چلتے گئے ایک دم سے ان کے دل کی کیفیت بدلی جیسے ہی یہ ایک نوجوان کے پاس پہنچے اور تینوں چاروں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا کہ سب کے دل کی کیفیت جو ہے وہ بدل رہی ہے اور دل میں آگ سی لگ گئی ہے. انہوں نے اپنے دل کی کیفیت پہ توجہ نہیں دی اور کہا کہ یعنی ایک دوسرے کو دیکھا اور اس کے بعد آگے کو چل پڑے. لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ ان کے پاؤں میں جان نہیں ہے، آگے قدم یعنی پاؤں ساتھ چھوڑ گئے، آگے قدم اٹھا ہی نہیں پا رہے تھے. تو یہ وہیں رک گئے اور اس نوجوان کے قریب بیٹھ کے اس سے سوال کیا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا علی ابن ابی طالب. اور جیسے ہی انہوں نے یہ نام سننا تھا ان کے دل کی حالت بدل گئی اور ان کا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہا اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے.
واپس پلٹ کے رسول خدا کے پاس آئے اور آ کے رسول خدا سے کہا کہ کیا آپ کا جانشین علی ابن ابی طالب ہے؟ رسول خدا نے فرمایا ہاں، میرا جانشین علی ابن ابی طالب ہے۔ اور پھر رسول خدا نے ان سے سوال کیا کہ تم نے کیا محسوس کیا اس کے پاس جا کر؟ کہا کہ جب وہ ہم سے بات کرنے لگا تو ہمیں ایسے لگا کہ جیسے ہمارا باپ ہم سے بات کر رہا ہے، جیسے ہمارا قریبی ترین اور ہمارا عزیز ترین ہم سے بات کر رہا ہے، اور اس نے ہمارے دل کے اندر ایک آگ سی لگا دی، اس کی محبت سے، اس کے عشق سے ہمارا دل بھر گیا۔ شکر ادا کریں کہ اگر علی کے نام پر آپ کا دل عشق سے بھر جاتا ہے، اگر علی کے نام پر آپ کا دل محبت سے بھر جاتا ہے، یہ خدا کی عنایت ہے۔ دل، مومنین کے دل گواہی دیتے ہیں ولایت علی پر، اور جو علی کی ولایت، علی کی محبت کے سائے تلے ہیں، ان کو رسول خدا اور خدا پسند کرتے ہیں۔ علی عاشق خدا ہے، خدا عاشق علی ہے، علی عاشق رسول ہے اور رسول عاشق علی ہے۔ اس علی کے عشق کو اپنے وجود کا حصہ بنائیں اور علی کی راہ پر چلنا ہے۔ اور ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یہ اقرار کرنے کے بعد جو مرحلہ ہے کہ جب علی کی ولایت کو ہم نے قبول کیا، اس کے بعد ہے کہ امام فرماتے ہیں قال معصوم علیہ السلام کہ پھر پروردگار ان دلوں کو پاک کر دیتا ہے۔ جب ان دلوں کو صاف کر دیتا ہے تو تب اس وقت ان دلوں میں، اقرار کے بعد ان دلوں میں جب پروردگار پاک و مطہر کر دیتا ہے دلوں کو، قلوب کو، تو پھر اس دل کے اندر ہماری جو ہے معرفت اور ہماری حقیقی محبت اس دل کے اندر، حقیقی ولایت اس دل کے اندر آ جاتی ہے۔ اور پھر جس دل کے اندر ہماری حقیقی ولایت آ جاتی ہے وہ تسلیم کی منزل کو پہنچتا ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جو انسان کی نجات کا ذریعہ اور مقصد زندگی یہی ہے کہ تسلیم کی منزل پر پہنچے۔ اور جب تسلیم کی منزل پر پہنچیں گے تو اس وقت ہے کہ ہم امام کے ظہور کو انشاءاللہ دیکھ پائیں گے، اور امام کا ظہور ہوگا کہ یہ تسلیم کی منزل کو جو ہے ہم نے سمجھنا ہے اور طے کرنا ہے کہ اپنے آپ کو حوالے کرنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں بچہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ماں کے حوالے کرتا ہے نا، تو ماں پھر اس کی رہنمائی کرتی ہے نا۔ اگر بچہ جو ہے بھوکا ہو، بچے کو جو ہے وہ کھانا چاہیے، بچے کو جو ہے وہ اپنے کپڑے جو ہے یا اپنی ضروریات کی جو چیزیں چاہیے، تو اس کو اپنے آپ کو اپنی ماں کے حوالے کرنا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد ماں ہے جو کہ اس کی ضروریات کو پورا کرتی ہے۔ اگر آپ کسی بچے کو ماں کی آغوش میں نہ دیں تو کیا وہ ماں سے دور ہے، تو کیا ماں اس کو خوراک پہنچا سکے گی یا ماں اس کی ضرورت کو پورا کر سکے گی؟ یا ہم ایک ٹیچر کی مثال لے لیں، شاگرد جب تک خود کو ٹیچر کے سامنے حاضر نہیں کرتا، اس کے سامنے تسلیم نہیں کرتا ہوتا، تو اس سے کچھ سیکھ نہیں سکتا۔ بالکل اسی طرح ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو امام کے حوالے کرنا ہے۔ جب ہم اپنے آپ کو امام کے حوالے کریں گے تو اس وقت ہے کہ امام ہمارا ہاتھ پکڑ کر ہمیں خدا تک لے جائیں گے، اللہ اور قرب کی منزل کو ہم پالیں گے۔ اس نقطے کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہ کہ بیعت مہدی ادامہ یہ بیعت علی ہے، جس طریقے سے رسول کی بیعت کا ادامہ نبوت کا تداوم، نبوت کا دوام علی کی ولایت ہے، اسی طرح علی کی ولایت کا ادامہ، استمرار جو ہے وہ مہدی کی بیعت ہے، مہدی کی ولایت ہے۔ اور مہدی کی ولایت اور مہدی کی بیعت کا، مہدی کے ظہور کا، امام زمانہ کے ظہور کا کوئی فرقہ بھی انکار نہیں کرتا۔ یہاں پر مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک یہ آپ کو بتاتی چلوں ایک خوبصورت واقعہ کہ آیت اللہ کراتی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ حج کے موسم میں گئے ہوئے تھے وہاں پر عربستان،
تو ادھر جا کے کچھ افراد آئے اور انہوں نے ان سے سوال کیا کہ بھئی تم لوگ کیوں جو ہے وہ ولایت علی پر اصرار کرتے ہو، اور یہ جو ہے غدیر خم پہ ان کی جو ہے دوستی کا اور ان سے محبت کرنے کا اعلان ہوا تھا، اور اس میں یہ نہیں تھا کہ بھئی ان کی جو ہے ولایت رہنمائی اور ان کی جو ہے یہ کہ باغ ڈور جو ہے وہ امت کی ان کے ہاتھ میں دی گئی ہے، اس کا اعلان نہیں تھا۔ تو آیت اللہ کراتی نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا تم لوگ کیا مہدی کی جو ہے وہ ولایت کے قائل ہو، بیعت کے قائل ہو، ولایت کے نہیں یعنی ان کے ظہور کے قائل ہو؟ تو کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ امام زمانہ کے ظہور کے بارے میں تمام متفقہ طور پر تمام فرقے جو ہیں، بلکہ تمام ادیان جو ہیں اس پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ بالآخر جو ہے وہ منجی بشریت مہدی آخر الزمان نے وہ ظہور کرنا ہے اور آ کے جو ہے ظلم و جور کو اس دنیا سے ختم کرنا ہے۔ انہوں نے ان سے سوال کیا کہ واقعی کیا کریں گے؟ کہا حق کی حکومت کو قائم کریں گے، عدالت کا نفاذ کریں گے اور ظلم کو جو ہے وہ جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیں گے۔ یہ ایک متفقہ نظریہ ہے، اس پہ سب جو اتفاق کرتے ہیں۔ تو آغا کراتی نے ان سے کہا کہ جب معلوم ہے کہ آ کے ظلم کا خاتمہ کرنا ہے، انہوں نے عدالت کا نفاذ کرنا ہے، اور تو سب اس پہ اتفاق بھی رکھتے ہیں، تو سارے فرقے مل کر کسی ایک کو بے عنوان مہدی انتخاب کیوں نہیں کر لیتے کہ وہ حق کی حکومت کو دنیا پر قائم کریں؟ کہا نہیں، یہ امر الہی ہے، ہم خود سے کسی کو مہدی منتخب نہیں کر سکتے، خدا کی طرف سے اس امر نے ہونا ہے اور خدا نے انہیں منسوب کیا ہے، رسول خدا نے اس بات کی بشارت دی ہے۔ تو جب مہدی کو خود سے منسوب نہیں کر سکتے، خود سے جب ہم مہدی نہیں بنا سکتے، اس بات پر متفق ہیں، تو کس طرح سے پھر ہم ولایت علی کے اوپر یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ رسول خدا نے نصب نہیں کیا تھا بلکہ مسلمانوں کے حوالے تھا کہ مسلمان مل کے جو ہے وہ رسول خدا کے جانشین کا انتخاب کریں؟ سبحان اللہ۔ ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم حقیقت کو سمجھیں، وہ بیعت جو علی کے ہاتھ پہ ہوئی وہی بیعت مہدی کے ہاتھ پہ ہونی، اور اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، اس کے لیے قلوب کو آمادہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے دلوں کو پاک و مطہر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب تک دل میں جب تک رتی بھر بھی گناہ کی غلاظت موجود ہوگی تو اس وقت تک اس دل کے اندر حقیقت ولایت نہیں سما سکتی۔ خود کو گناہ سے دور کرنا ہے، خود کو آلودگیوں سے دور کرنا ہوگا تاکہ ہم بیعت مہدی کو سمجھ سکیں، ولایت ہمارے دل کے اندر آ سکے۔ اور یہ وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ جب تک ہم اس کے لیے خود کو تیار نہیں کرتے، خود کو آمادہ نہیں کرتے، اس وقت تک ہم اپنے آپ کو ظہور کے لیے جو ہے ظہور کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہو سکتے۔ دل کا پاک کرنا بہت ضروری ہے، دل کو گناہوں سے پاک کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ اسی صورت میں ہی ہو سکتا ہے کہ جب ہم جو یعنی روز غدیر خم اس بات کا مطلب سمجھ میں آیا کہ بیعت علی اور ولایت علی سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کا مطلب کیا ہے۔ علی جب کسی چیز کا حکم دے رہے ہیں، علی جب کسی راہ پر چل رہے ہیں، علی نے ہمارے لیے جو اسوہ رکھا ہے، ائمہ اطہار نے جو ہمارے لیے اسوہ رکھا ہے، وہی چیز ہمارے سامنے رکھی ہے کہ جس کی ہم قابلیت رکھتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم کہیں کہ ایک چیز کا خدا ہمیں حکم دے رہا ہے، رسول ہمیں حکم دے رہے ہیں، علی ایک چیز کے لیے ہمیں حکم دے رہے ہیں، ائمہ اطہار نے ہمارے سامنے ایک اسوہ رکھا، لیکن یہ کہ ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے۔ جب انہوں نے ایک حکم دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمارے اندر قابلیت موجود ہے،
اور ہم نے اس راہ کو سمجھنا ہے اور اس راہ پر چلنا ہے، ان کو اپنے لیے اسوہ قرار دینا ہے اور ان کی روش کو اپنانا ہے۔ جو ائمہ اطہار کی زندگی ہمارے سامنے موجود ہے اس کو سمجھنا ہے، دقت کے ساتھ سمجھنا ہے اور عملی طور پر اس کے اوپر چلنا ہے، عملی ولایت کی راہ پر چلنا۔ وقت کی ضرورت ہے، علی کے کلام کو سمجھنا ہے، علی کے کلام سے دوستی کرنی ہے، انس پیدا کرنا ہے۔ قرآن و عطرت دو اہم ترین چیزیں ہیں ہمارے لیے کہ رسول خدا نے فرمایا کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے، اور ثقلین دونوں کو برابر کا قرار دیا گیا، یعنی قرآن و اہل بیت دونوں ایک ہی پلڑے میں ہیں۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑنے کا مطلب ہے کہ دوسرے کو بھی رہا کیا ہے، یعنی لازم و ملزوم ہے یہ دونوں۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کی تعلیمات ایک ہیں، ان دونوں کا راہ ایک ہے، ان دونوں کے نشان ایک ہے، اور اس راہ پر ہمیں چلنا ہے عملی طور پر۔ قرآن و عطرت کی راہ پر عملی طور پر چلنے کی ضرورت ہے، اور اسی صورت میں ہم نجات کو پا سکتے ہیں، اسی صورت میں ہم حق کی حکومت کو پا سکتے ہیں۔ آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، حالات کتنی تیزی کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ کیا وہ ماہ سال کا، ہفتوں اور دنوں کا آپ کے پاس حساب ہے؟ نہیں، ہمارے ہاتھ سے فرصتیں پھسلتی چلی جا رہی ہیں۔ ابھی اس کرونا وبا نے جو پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہے، بہت ساری حقیقتوں سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ اگر آج بھی کسی کو شک ہے کہ امام کا ظہور نہیں ہو سکتا یا یہ کہ حالات نہیں بدل سکتے، تو پھر اس کی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے۔ اب اس وقت جب کہ پوری دنیا ایک خاص اضطراب کی حالت میں ہے، اور اس اضطراب سے نکلنے کا رائے حل کیا ہے، کیا نجات کا راستہ ہے؟ دیکھیں یورپین کنٹریز میں، دیکھیں وہ جو کہ کسی دین پر یقین نہیں رکھتے ہیں، ملحد جو ہیں، انہوں نے بھی دیکھا کہ ایک چھوٹا سا وائرس جو ہے کس طریقے سے اس نے تمام دنیا کی ٹیکنالوجی کو، تمام دنیا کی پلاننگز کو، تمام ان کو زیرو کر کے رکھا ہوا ہے، اور سب اس کے اندر گرفتار ہیں۔ سب اس حقیقت کو سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت سر تسلیم خم کرنے کے علاوہ بشریت کے پاس نجات کا کوئی راستہ نہیں ہے، اور ہم اہل بیت کے چاہنے والے، ہمارے لیے تو زیادہ روشن اور واضح ہونا چاہیے، اور ہمیں اس وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا کی تمام وابستگیوں سے جدا کر کے امام کے حوالے کرنا چاہیے، حق کی حکومت کے لیے خود کو تیار کرنا چاہیے۔ اضطراب کی حالت میں، مضطرب حالت میں امام کو پکاریں، کیونکہ جب مضطرب حالت میں پکارا جائے، خدا کہتا ہے کہ میں اجابت کرتا ہوں، میں سنتا ہوں۔ پروردگارا تجھ سے آج کے دن کی عیدی ظہور امام زمان کی صورت میں مانگتے ہیں، حق کی حکومت کا پرچم لہراتا ہم دیکھیں، اپنی حجت کو بھیج دے، اپنی آیت کو بھیج دے، تمام تعلقات اور وابستگیوں کو ختم کر کے آج کا دن عیدی دینے کا دن ہے۔ پروردگارا آج کے دن تو نے نعمتوں کو تمام کیا۔ نعمتوں کے تمام کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تمام نعمتیں، یعنی روحانی، معنوی، مادی تمام نعمتوں کو، تمام نعمتیں کامل ہو رہی ہیں، اتمام ہو رہی ہیں کس چیز میں؟ معرفت علی میں، ولایت علی میں۔ یعنی اگر علی کے در پہ آ جاؤ گے، اگر حسین کے در پہ آ جاؤ گے، اگر مہدی عزیز کے در پہ آ جاؤ گے، تو تب تمہارے پاس تمام نعمتیں بھی آ جائیں گی۔ یعنی عقلی لحاظ سے بھی منطق کہ ہم دنیا دار بن کے دیکھیں کہ ہم تمام نعمتوں کو، آسائشوں کو چاہتے ہیں،
ہم نجات کو چاہتے ہیں، ہدایت کو چاہتے ہیں. بھئی دنیا کی اور آخرت کی ساری نعمتیں اسی صورت میں ملنے والی ہیں جب کہ تم ولایت کے در پہ حقیقی معنی میں آ جاؤ گے، عملی طور پر. کہ سیدہ نے فرمایا نا کہ جب انصار کی خواتین آئیں بی بی کی عیادت کرنے، تو اس وقت بی بی کے خطبے میں آپ ان جملوں کو پڑھتے ہیں. بی بی نے کہا نا کہ غلطی کی تم لوگوں نے کہ علی کو چھوڑ دیا، اگر علی کے در پہ آ جاتے تو دیکھتے کہ وہ تمہیں ایسے چشموں سے سیراب کرتے کہ تم پھر آتش کا احساس بھی نہ کرتے. یعنی یہ جو سادہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ ہم اگر علی کی طرف چلے جائیں گے تو شاید ہماری دنیا برباد ہو جائے گی. بھائی نہیں، ولایت علی کے سائے تلے آ کے دنیا بھی ملتی ہے اور آخرت بھی ملتی ہے. اور آج بھی ہمیں اس نقطے کو سمجھنا ہے کہ ہمارے پاس دنیا و آخرت دونوں کو حاصل کرنے کے لیے جو راہ ہے وہ راہ مہدی ہے. ظہور امام تک پہنچنا ہے، حق کی حکومت تک پہنچنا ہے. اسی میں دنیا بھی ہے، اسی میں آخرت بھی ہے. خود کو جدا کریں ان تمام نظریات سے، کانسیپٹ سے، جو کہ اپنی موت آپ مر گئے ہیں. تمام بڑے بڑے دعوے کرنے والے، تمام بڑی بڑی جو سوسائٹیاں تھیں، بڑی بڑی جو آئیڈیالوجیز بنی ہوئی تھیں، یورپ غرب کی مثال دی جاتی تھی، امریکہ کی مثالیں دی جاتی تھی، اس وقت کس حالت میں ہے کہ جب مشکل کا شکار ہوئے ہیں تو ان کے ہسپتالوں کے اندر جو صورتحال ہے، جو انہوں نے ان کی جو اخلاقیات کا دعویٰ کرتے تھے، بھئی انگریز بڑے اخلاق والے ہیں، باہر والے بڑے احترام والے ہیں. کس احترام والے ہیں؟ کس طریقے سے تنہا اور بے چارگی کے عالم میں اپنے بوڑھوں کو چھوڑا ہے. چیک کریں کتنے بوڑھے جو ہیں، وہ کتنے اولڈ ہاؤس کے بندے جو ہیں وہ مر چکے ہیں. کس طرح سے یورپ اور امریکہ کے اندر فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ کس مریض کو بچانا ہے اور کس مریض کو نہیں بچانا، کس مریض کا علاج کرنا ہے یا کس مریض کا علاج نہیں کرنا. ساری اخلاقیات کی کلی کھل گئی ہے. بربریت اور اندر کی وحشت ان کی نکل کے باہر آ گئی ہے. ان کے پیچھے ہم اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں. آج بھی وقت ہے، حق کی پہچان کریں، معرفت کے راستے پہ آ جائیں، راہ ولایت علی پہ آئیں، راہ مہدی پہ آئیں، مہدویت کو سمجھیں، ظہور کے لیے خود کو تیار کریں، اور اس کے لیے اتحاد اور محبت کے ساتھ نفرتوں کو دور کریں، تفرقے کو ختم کریں، باہمی محبت و اتحاد کے ساتھ یک دل ہو کے امام کو پکاریں. تو وہ دن دور نہیں کہ ہم انشاءاللہ حق کی حکومت کا پرچم لہراتے دیکھیں. ہم سب کو پروردگار عالم امام زمانہ کی حقیقی جانثاران اور ناصران میں سے قرار دے، پیروکاروں میں سے قرار دے. بار الہ تجھ سے مانگتے ہیں صدقہ محمد و آل محمد کا، تمام مریضوں کو، تمام بیماروں کو جو ان دنوں میں مشکلات کا شکار ہیں، ہاسپٹلز میں ہیں، ایمرجنسی کی صورتحال میں، ان سب کو شفائے کاملہ عطا فرما. بار الہ پروردگارہ ہمیں حقیقی معنی میں ظہور کی ٹیم میں قرار دے، ہمیں ظہور کے لیے مقدمہ فراہم کرنے والوں میں قرار دے. ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ثابت قدم رہیں نصرت امام کی راہ میں، اور نصرت امام کی راہ میں قدم اٹھا سکیں. ہمیں عاقبت بخیر فرما. بار الہ پروردگارہ بحق محمد و آل محمد، رہبر انقلاب علماء حق کا کو طول عمر عطا فرما، ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، رضامندگان اسلام کی نصرت فرما، مستقبرین جہان دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرما. ہم اعلان براعت کرتے ہیں اہل بیت کے دشمنوں سے. بار الہ پروردگارہ ہمیں عاقبت بخیر فرما اور ہمیں زندگی عطا فرما تو محبت محمد و آل محمد پر، اور ہمیں موت دے تو محمد و آل محمد کی محبت پر. اللہم ارزقنی شفاعت الحسین یوم الورود وثبت لی قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہم السلام. دعائے امام زمانہ کے ساتھ آپ سب لوگوں سے اجازت چاہوں گی. پروردگار
انشاءاللہ اس دوری امام زمانہ کے ساتھ ختم کریں ان دوریوں کو. یہ جو آن لائن اور آف لائن اور یہ صورتحال جو بنی ہے، تو انشاءاللہ ہم امام کے حضور میں یہ پہنچیں. جیسے ہی اس وبا سے نجات ملے تو نعمت جو ہے پروردگار عالم کی طرف سے انشاءاللہ ظہور امام زمانہ کی صورت میں ہمیں آج کی عیدی ملے، اور ہمارے اور ہمارے امام کے درمیان یہ دوریاں ختم ہو جائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرج آل محمد. اللہم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.